نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ تعالی کے عہد کے بدلے میں اور اللہ کی قسموں کے بدلے میں تھوڑا بہت مال، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالی پیار سے کلام نہیں کرے گی ان لوگوں سے، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہ ہی قیامت والے دن شفقت کے ساتھ انہیں دیکھا جائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ اور انہیں پاک کیا جائے گا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ عہد کیا ہوا، ایمان لائے ہوئے، اللہ تعالی کے ساتھ ہر وہ چیز جو حلال ہے اس کے حلال ہونے کا، جو حرام ہے اس کے حرام ہونے کا عہد کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی مفاد دیکھتے ہیں، جب کوئی مال دیکھتے ہیں، تو یہ اپنے اس عہد سے مکر جاتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے پر تل جاتے ہیں۔ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں تھوڑے سے مال کے بدلے، چند ایک پیسوں کے عوض وہ تورات کو بدل دیتے ہیں، تورات کے اوپر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ اس طرح نہیں، تاکہ ان کو مالی مفاد ہو جائے، تو اس مسئلے کو، اس عقیدے کو، اس نظریے کو ہی چھپا دیتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کلام بڑی سختی سے کریں گے اللہ تعالیٰ، حساب کتاب کریں گے، یہاں تک کہ پیار سے ان سے کلام نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کے ساتھ شفقت اور برتاؤ والا معاملہ ہوگا۔ قیامت والے دن ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کر کے انہیں جنت میں بھیجا جائے گا، بلکہ ان غلیظ لوگوں کو اسی انداز میں جیسا کہ انہوں نے تورات کو اور تورات کے مسائل کو بیچا تھا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، یقینی بات ہے کہ ان لوگوں میں ایسا بھی گروہ موجود ہے جو اپنی زبانوں کو گھماتا اور پھراتا ہے کتاب اللہ کے ساتھ، یعنی تورات کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ گمان کرے وہ لوگ کہ یہ مسئلہ، یہ بات، یہ عقیدہ، یہ نظریہ کتاب سے ہے، یہ شاید اللہ کا حکم ہے، یہ شاید کتاب اللہ میں ہے، یہ شاید تورات کا حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا، اس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان لوگوں نے من گھڑت اسے کتاب کے انداز میں بیان کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، یعنی جسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہوتی، ان کی من گھڑت، ان کی بنی بنائی، ان کی جعلی باتیں ہوتی ہیں جن پر یہ لوگوں کو ورغلا اور پھسلا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ انجان ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، بھول سے، انجانے سے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، بلکہ وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اور جھوٹی بکواسات کرتے رہتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی منصوب والا، اللہ تعالیٰ کی جانب ان کا کوئی بھی ایسا اشارہ یا سلسلہ نہیں ملتا۔